بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں پہنچے؟ الناقص والاشج عادلا بنی مروان. عادلا میں تفضیل کا صیغہ ہے، اضافہ ہے بنی مروان کی طرف، لیکن یہاں اسم تفضیل فضیلت دینے کے لیے نہیں لایا، بلکہ اسم فاعل کے معنی میں آ گیا. عادلا بمعنی عادلہ، عادلانی، عادلہ اسم فاعل کا معنی ہے. اس وجہ سے یہاں پر کیا کیا ہم نے؟ مطابق لایا. صحیح. الناقص والاشج، ناقص یعنی عبد الملک ابن مروان ہے ناقص سے مراد. اشج سے مراد کیا ہے؟ عمر ابن عبد العزیز ہے. ٹھیک، یہ دونوں مقصود. یہ دونوں کہہ رہے الناقص و اشج بنی مروان میں سے عادل تھے، عادل تھے. ٹھیک ہے، عادلہ یعنی عادل تھے یہ معنی ہے، نہیں ان کی عادل تر تھے یہ معنی نہیں ہے. عادل تر کا مطلب کیا ہو گیا؟ بنی مروان بھی عادل ہوں گے، پھر یہ بھی عادل، ان کی عدالت ان کی عدالت سے زیادہ ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ اصل عادل ظالم کیا ہے، حکمران گزر گئے ہیں، صرف ان دونوں کے اندر عدالت تھی. عادل تر نہیں تھے، عادل تھے. عادل تر کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ بھی عادل یہ بھی عادل، ان کی عدالت ان سے زیادہ، یہ معنی نہیں ہے. ہاں تو فضیلت کا معنی ہوگا اس صورت میں. کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز کا شیعوں کے اوپر بہت ہی احسان ہے، بہت بڑے کام کیا شیعوں کے بارے میں اس نے. ایک تو یہ کہ اس کے زمانے تک بنو امیہ کیا حکمران میں سے ہے نا، یہ بنی امیہ تھے. اچھا، معاویہ نے جو سنت رائج رکھا تھا کیا؟ علی پر لعن کرنا، اس وقت تک وہ لعن کرتے تھے منبروں سے امام علی کے خلاف. وہ آیا اس چیز کو ختم کر دیا، لعن کو کیا کیا؟ سب کرنے کو، امام کے خلاف بولنے کو منع کیا، پابندی لگا دیا. ایک یہ کام کیا. دوسرا جو کام کیا ہے، اس وقت تک صدق ان کے قبضے میں تھا، اس نے صدق کو کیا کیا؟ اہل بیت کی طرف واپس کر دیا. بہت بڑا کیا ہے؟ احسان کیا اس نے. وَلَمَّا كَانَ لِأَفْعَالِ التَّفْضِيلِ مَعَ مِنْ شَبَحٌ بِالْمُضَافِ مَعَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ. اچھا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں تفضیل کا جو معمول ہے من اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس میں تفضیل کا متعلق ہے دیگر، لیکن افضل من امر، یہ من امر متعلق ہے، افضل ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو جائے گا تو یہ اس میں تفضیل کیا ہوتا؟ شبیہ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. اچھا، جس طریقے سے مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے تو یہ من اپنے مدخول کے ساتھ اس میں تفضیل پر مقدم نہیں ہو سکتا. ہم نے آگے بات کیا کہا؟ وَلَمَّا كَانَ لِأَفْعَالِ التَّفْضِيلِ، جب یہ اس میں تفضیل کے لیے جب یہ من کے ساتھ ہو اس میں تفضیل، اس وقت اس میں تفضیل کے لیے شباہت ہے. اس میں تفضیل شباہت رکھتا ہے جب من کے ساتھ استعمال ہو. تو کس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ. ٹھیک. جب ایسا ہے تو کان حق ان لا يتقدم علیہ، بس حق یہ ہے کہ کیا یہ جو مین ہے نا، مین اس پر مقدم نہیں ہونا چاہیے. ولیکن ان تکن بتلو من مستفحمان، اچھا بس مقدم کرنا صحیح نہیں ہوا، لیکن افضل من امر، یہ من امر افضل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ
یہ افضل من عمرن شبیہ ہے غلام زیدن کے ہیں. اچھا غلام زیدن، زید غلام پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، تو من عمرن بھی افضل پر مقدم نہیں ہو سکتا. ٹھیک، لیکن ایک صورت میں مقدم ہو سکتا ہے. معمول جو اس میں تفضیل کا ہے، مدخول من مقدم ہو سکتا ہے. کب؟ اگر یہ من داخل ہو کسی عادات استفہام پر. من کا مدخول ایسا کوئی جو عادت استفہام ہو، استفہام کا معنی دیتا ہو، تو صورت میں کیا ہے؟ مقدم کرنا واجب ہے. وَإِن تَكُوا بِتِلْوَ مِن مستفہمن، اگر تلو من مستفہم ہے، ٹھیک، ایسا کوئی چیز ہے جس سے استفہام کیا جاتا، ہاں، تو فَلَهُمَا اَيْ مِن وَتِلْوِهَا كُنْ عَبَدًا مقدمات. اس صورت میں کیا ہوگا؟ من اور مدخول من، تلو من کے بعد جو آتا ہے اس کو ہمیشہ کیا کرنا ہوگا؟ مقدم کرنا ہوگا، اس میں تفضیل پر، واجبی طور پر. لأن الاستفهام له صدر الكلام، کیونکہ استفہام کے لیے کیا ہے؟ صدارت کلام ہے. اچھا، کمثل ممن انت خیر، ممن انت خیر. دیکھیں یہ خیر اس میں تفضیل ہے. خیرون اخیر تھا، اس سے بنایا خیر، اس میں تفضیل. اچھا من کے ساتھ استعمال ہے. ممن، کہ من داخل ہو یہ من کے اوپر. من کیا ہے؟ حالت استفہام ہے، لہذا مقدم کرنا واجب ہو جائے گا. ممن متعلق خیرون ہے، مقدم ہو گیا. اصلہ اخیر. ولا یکاد یستعمل، اس طرح استعمال نہیں ہوتا. اس طرح کیا ہے؟ استعمال نہیں ہوتا. کس طرح استعمال نہیں ہوتا؟ اخیر استعمال نہیں ہوتا. ہوتا تو کس طرح استعمال ہوتا؟ خیرون استعمال ہوتا. خیرون استعمال ہوتا. ہاں ٹھیک. ولا یکاد یستعمل، یہ اخیر استعمال نہیں ہوتا، ہوا خیر. ومما جاء من، لیکن کا یہ اخیر بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اخیر استعمال ہوا، ان مثالوں میں سے یہ ہے بلال خیر الناس وابن الاخیری. یہ دیکھیں بلال خیر الناس وابن الاخیر، یہاں پر اخیر استعمال ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس طرح استعمال، کس طرح استعمال ہوتا؟ خیر استعمال ہوتا. وقضا شر، اسی طرح شرون میں بھی ایسا ہے، شر استعمال ہوتا، اشر استعمال نہیں ہوتا. لیکن گاہی اشر بھی استعمال ہوتا. مما جاء منه على الاصل. قرأت ابی قلابہ، جو آیا ہے اپنے اصل کے مطابق. اصل کس طرح آنا چاہیے؟ اشر کس طرح آیا ہے؟ جیسے کہ ابی قلابہ کی قرأت ہے یہاں پر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. اشر اپنے اصل کے مطابق آیا اشر. اشر یہ ابی قلابہ اس طرح اس نے تلاوت کیا ہے اشر. ٹھیک. اما ولد اخبارین بتلو من التقدیم لہما نظرا وردا. اما اگر اخبار ہو، استفہام نہ ہو، من کے بعد والا سے آپ استفہام نہیں کرتے ہیں بلکہ خبر دیتے ہیں، اخبار میں استعمال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں من اور مدخول من مقدم کرنا کم ہے. اچھا، ولد اخبار بتلو من التقدیم لہما نظرا وردا کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے. فقوله فقالت لنا احلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه اطيب. لیکن کیا کیا؟ منه اطيب. اطيب جیسے تفضیل، من اطيب پر مقدم ہوا. وہ تو صدر کلام تو اس کے لیے نہیں ہے، اخبار ہے، استفہام نہیں ہے، لہذا مقدم کیا. اس طرح مقدم ہونا کیا ہے؟ کم ہے، کم ہے. ہاں ٹھیک.
فقالت لنا، اس نے ہمیں کہا اہلا و سہلا، قالت کہا، کیا کہا؟ اہلا و سہلا. پھر ہمیں توشے راہ دیا. زودت یعنی اچھا وہ خرچہ دیا جو راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہمیں دیا. وہ کیا تھا؟ جن النحل اصل تھا شہد ہمیں توشے راہ کے مطابق دے دیا. توشے راہ کیا ہے کہ طور پر دے دیا، بلکہ وہ جو ہمیں دیا تھا وہ اس سے شہد سے بھی میٹھا تھا. تتمة لا يفصل بين أفعل ومن لا يفصل بين أفعل ومن بأجنبي. کہاں تک پہنچے تھے؟ ہاں اچھا، جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو کہا کہ یہ اس میں تفضیل مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ شبیہ ہوتا ہے، اس کی ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس جیسا بنتا ہے. یہ جب اس جیسا بنتا ہے تو مضاف الیہ مضاف اور مقدم نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ من جو ہے، من اور اپنا مدخول، اس من کا مدخول بمنزلہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی اس میں تفضیل پر مقدم نہیں ہو سکتے ہیں. یہی کہا منتہا صورت میں مقدم کرنا واجب تھا، بتا دیا. اگر من داخل ہو ادوات استفہام پر تو صورت میں مقدم کرنا واجب تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل اور من کے درمیان فاصلہ لانا صحیح ہے یا نہیں. کہ اگر وہ فاصلہ آنے والی چیز اگر معمول اس میں تفضیل ہے تو صحیح ہے کہا، معمول نہیں ہے اجنبی ہے تو نامحرم ہے تو صحیح نہیں ہے. اچھا، یہی کہہ رہا تھا تتمۃ لا یفصل بین افعل اور من کے درمیان فاصلہ صحیح نہیں ہے اجنبی شیء کے ذریعے. اجنبی یعنی نامحرم، معمول نہیں ہو، نامحرم دیا جو معمول نہیں ہوگا اس کو اجنبی نامحرم کہتے ہیں. لما ذکرنا، علت گزر گئی. علت کیا ذکر کیا تھا؟ شبیہ مضاف ہو مضاف نہیں، اسی وجہ سے فاصلہ نہیں آنا چاہیے. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ صحیح نہیں ہے تو ادھر بھی صحیح نہیں ہے. وجہ الفصل فی قولہ، لیکن شاعر کا اس شعر میں فاصلہ آیا ہے. اجنبی شیء فاصلہ آیا ہے. کیا؟ لا اقلۃ، اچھا، لأقلۃ من اقط بسمن علیا مسا فی حشایا البطن من یثربیات قضاد خشن. دیکھیں یہ علین اور من کے درمیان کیا ہے؟ یہ فی حشایا البطن کیا واقع ہو گیا ہے؟ فاصلہ واقع ہو گیا ہے. مثلاً فی حشایا الباطن فاصلہ واقع ہو گیا ہے. یعنی ایک لقمہ عقد سے عقد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایران میں بناتے ہیں. اچھا، پنیر جیسی کوئی چیز ہے. پنیر جانتے ہو نہیں؟ دودھ سے بناتے ہیں، پنیر کہتے ہیں. کچھ جیسا ایک دوسری چیز ہے وہ بھی پنیر جیسی ہے. ہاں، ایک لقمہ عقد سے گھی کے ساتھ علین ہے، نرمتر ہے مس ہونے کے اعتبار سے. حشایا یا بطن کیا ہے؟ یہ پیڑ کے اندر جو ہے انتڑیاں کہتے ہیں اس کو.
آنتڑیوں کے اندر مس ہونے کے اعتبار سے زیادہ نرم ہے کس سے؟ یہ عقد زیادہ نرم تر ہے کس سے؟ ان تیروں سے جو بے پر ہے اور سخت ہے، ان سے یہ عقد کیا ہے؟ نرم تر ہے. پتہ نہیں کیا عقد دے دیا اس کو. من یثربیات، مدینے کے بنائے ہوئے تیر کو کہتے ہیں یثربیات. قضاد جس میں پر نہ ہو، بے پر، تیر میں پر بھی ہوتا نا وہاں ایسے نکلے ہوئے بے پر تیر. اور خوشنی سخت. اللہ یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا. فصل یرفع افعال التفضیل الضمیر المستتر فی کل لغت. اس میں تفضیل ضمیر مستتر کو رفع دیتا ہے ہر لغت میں. عمل کرتا ہے کس پر عمل کرتا ہے اس میں تفضیل؟ ضمیر مستتر کو. ٹھیک، یہ بھی مشتق ہے نا، اس میں تفضیل بھی مشتق ہے. اچھا، یہ عمل کرتا ضمیر کو رفع دے سکتا ہے. ضمیر مستتر اپنے لیے فاعل قرار دے کر اس کو رفع دے سکتا ہے تمام لغات میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اس میں تفضیل کا فاعل ضمیر مستتر ہو سکتی ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس میں تفضیل اس میں ظاہر کو بنا پر فاعلیت رفع دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ کبھی کبھار رفع دے سکتا ہے، کبھی کبھار، وگرنہ اکثر رفع نہیں دیتا ہے. ضمیر کو رفع دیتا ہے، اس میں ظاہر کو رفع نہیں، کبھی کبھار دے دیتا ہے. ہاں، لیکن بعض شرائط اگر موجود ہو تو اس میں ظاہر کو رفع دینا زیادہ ہے. یہ وہی مسئلہ یہ کوہل میں ہدایت سمدیہ میں پڑھ چکے. مسئلہ یہ کوہل میں کیا کیا؟ اس میں تفضیل نے رفع دیا ہے اس میں ظاہر کو، وہ کوئی شرائط بیان کیا ہے. اچھا، وہ شرائط موجود ہوں تو اس میں ظاہر کو رفع دینا زیادہ ہے. ٹھیک. وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَظْرٌ، اس میں تفضیل کا رفع دینا اس میں ظاہر کو ناظر ہے. ناظر یعنی کم ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ لضعف شبہہ باسم الفاعل، کیونکہ اس میں فاعل کے ساتھ جو اس میں تفضیل کی شباہت ہیں وہ کمزور ہیں، کمزور شباہت ہے. لضعف شبہہ باسم الفاعل، کس طرح کمزور ہیں؟ دیکھیں، اس میں فاعل حدث پر دلالت کرتا ہے، حدث پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں تفضیل کیا ہے؟ تفضیل پر دلالت کرتا ہے. ایک کو دوسرے کے مقابلے میں فضیلت دینے پر دلالت کرتا ہے. یہ فضیلت دینے والا معنی اس میں فاعل میں نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ شباہت کمزور. جب کمزور ہے تو اس کی طرح عمل نہیں کرتا. وَمِنْهُ حِكَایَةُ سِیبویہ، اچھا اسی سے ہے سیبوئی کی حکایت. سیبویہ ہی مبنی پر کسرہ ہے، نہیں کہ ضمیر ہے، خیال کریں گے. سیبویہ ہی یعنی مبنی پر کسرہ ہے. اچھا، اسی سے ہے حکایت سیبوئی، یعنی کسی مثال سے ہے کہ ظاہر کو رفع دیا ہے. حکایت سیبوئی میں اس میں تفضیل نے مررت برجل افضل منه ابوہ کو افضل نے رفع دیا، فاعل بنا کر اس میں ظاہر ہے. افضل صفت رجل ہے. ٹھیک، بس اس میں ظاہر کو رفع دینا کم ہے کیونکہ شباہت کمزور ہے اس وجہ سے. لیکن گاہی اوقات اس میں ظاہر کو رفع دینا زیادہ ہے. کب؟ وَمَتَى عَاقَبَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فِعْلًا، اگر اس میں تفضیل فعل کی نیابت کر لے، فعل کی جگہ پہ آ جائے اس میں تفضیل. عَاقَبَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فعلاً کا معنی کیا ہے؟
اس کا معنی کرتا ہے بِأَنْ صَلُحَ إِحْلَالُهُ مَحَلَّهُ، یعنی اس میں تفضیل صلاحیت رکھے کہ اگر اس کو رکھے محل فعل پہ، یعنی فعل کے محل پر رکھنے کی صلاحیت ہو اگر اس میں تفضیل میں. اچھا تو اس صورت میں اس ظاہر کو رفع دینا زیادہ ہے، بعد میں آ جائے گا جواب، بعد میں آئے گا. متا جب یہ صلاحیت رکھے فعل کے نائب بننے کا، یعنی فعل کی جگہ پہ واقع ہونے کی صلاحیت اگر اس میں تفضیل میں ہو. اچھا کہاں فعل کی جگہ پہ آنے کی صلاحیت اس میں تفضیل میں آتی ہے؟ کب آتی ہے؟ اذا سبقہ نفی، کب آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب اس میں تفضیل سے پہلے نفی مقدم ہو، یعنی اس میں تفضیل نفی کے بعد واقع ہو. وَكَانَ مَرْفُوعُهُ أَجْنَبِيًّا، اور اس کا مرفوع یعنی جس کو اس قسم تفضیل نے رفع دیا ہے وہ اجنبی ہو، اجنبی ہو. اچھا اجنبی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ضمیر موصوف نہ ہو، اس کے ساتھ ضمیر موصوف نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اجنبی. مفضلا علی نفسه باعتبارین، اسی اجنبی کو فضیلت دی گئی ہو اس کے نفس پر دو اعتبار سے. تو یہ اجنبی شیء مفضل ہے، اس کو فضیلت دی خود اسی کے نفس کے اوپر ہی، دو اعتبار سے. پریشان نہ ہو جائے، دو کتابوں میں اس مطلب کو پڑھ کا ہے. یہاں پر ہدایہ میں بھی یہ مسئلہ ہے، سمدیہ میں بھی یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی وہ جو جس کو اس میں تفضیل رفع دیتا ہے وہ اجنبی ہو اور مفضل ہو، فضیلت دیا گیا ہو، فضیلت دی گئی ہو اس میں اجنبی کو. کس پر فضیلت؟ مفضل علیہ کیا ہو؟ وہ خود وہی، وہ اس میں ظاہر ہی مفضل علیہ بھی ہوں. دو اعتبار سے، ایک اعتبار سے مفضل، ایک اعتبار سے مفضل علیہ. مثال میں واضح ہو جائے گا. اگر ایسا ہو تو جب اس میں تفضیل کے جگہ پر فعل رکھنا صحیح ہو، اور صحیح کب ہوتا ہے؟ ان تین شرائط موجود ہونے کی صورت میں. وہ تین شرائط کون سی؟ نفی کے بعد ہو، مرفوع اجنبی ہو، اور اجنبی کو فضیلت دی گئی ہو اس کے نفس پر ہی. دو اعتبار سے، یعنی مفضل بھی ہو، مفضل علیہ بھی ہو. تو اس وقت فَكَثِيرًا رَفْعُهُ الظَّاهِرَ ثَبَتَ، تو اس وقت اس میں ظاہر کو رفع دینا زیادہ ہے. رفع دینا ثابت ہے زیادہ. کثرت سے یہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے. مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ فِيهَا الصَّوْمُ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ. اب دیکھیے احبہ اس میں تفضیل رفع دیا صوم کو. صوم اجنبی مفضل بھی ہے، ایسا کوئی ایام نہیں ہے اچھا جن میں خدا کے نزدیک، جن میں روزہ رکھنا خدا کے نزدیک محبوب تر ہوں. ذی حج کے عشرے میں جو روزہ ہے اس سے، جو ذی حج کے مہینے میں جو روزہ ہے اس سے کیا ہے؟ زیادہ محبوب تر ہو، ایسے کوئی دین نہیں ہے. اب یہ صوم وہ جو ذی حج کے مہینے میں ہے وہ مفضل ہے. یہ روزہ جب ذی حج کے کیا ہے عشرے میں ہوگا تو کیا ہے؟ مفضل ہے، فضیلت دی گئی ہے. کس روزے سے فضیلت دی گئی ہے؟ دوسرے دنوں میں جو روزہ ہے اس پہ، وہ کیا ہے؟ مفضل علیہ. بس یہ صوم جو اس میں ظاہر تھا اجنبی تھا وہ مفضل ہے ایک شے کے اعتبار سے، ایک اعتبار سے کیا؟ مفضل علیہ ہے نہیں ہے. یا وہ مسئلہ کہل میں دیکھیں،
ما من ایام احب، احب صفت ایام ہے، اللہ متعلق احب ہے، ٹھیک ہے. الصوم فاعل احب ہے، فیہا متعلق سے مل کر صوم کے لیے حال ہے اپنے متعلق سے مل کر. منہ متعلق ہے، جار مجرور متعلق ہے احب، کس کے ساتھ مربوط ہے؟ منہ. اس میں تفضیل کے ساتھ دیکھیے، اس میں تفضیل کس کے ساتھ استعمال ہوا یہاں پر؟ من کے ساتھ. منہ متعلق ہے احب. فی عشر ذی حجہ، یہ جار مضاف الیہ جار مجرور متعلق سے مل کر حال ہے منہ کی ضمیر سے. اچھا یہ ایک مثال. دوسری مثال، وما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. یہاں پر بھی وہی ترکیب ہے، یاد ہے یا نہیں؟ یہ سمدیہ میں اس کے بارے میں کہا تھا، ایک دن لگا دیا تھا، کہا اس کی ترکیب کر کے آ جاؤ. تم لوگوں کو تو یاد نہیں ہوتا ہے، استاد کو یاد رہتا ہے. کیا ہے؟ مانا فی رأیت فعل تفائد رجلا مفعول بہ، احسن صفت ہے رجلا کے لیے. فی عینہ، فی عینہ جار مجرور مضاف مضاف الیہ متعلق ثابتن سے ہو کر حال ہے کحل کے لیے. یہ ظرف مستقر ہے، اس کا متعلق افعال عموم سے محذوف ہے، ظرف ہے مستقر یعنی ثابتن. منہ متعلق ہے احسن، ظرف ہے لغو کہا جاتا ہے اس کے لیے. فی عین زید متعلق سے مل کر حال ہے منہ کی ضمیر سے. کس کو رفع دیا یہاں پر؟ الکحل. کحل اجنبی ہے، ضمیر نہیں اس کے ساتھ، مفضل بھی ہے اپنے نصب پر. ایک کحل یعنی سرما لگا دیتے ہیں. ایک کحل کیا ہے؟ ایک کحل کو آپ نے فضیلت دیا ہے دوسرے کحل پر، وہ یعنی کحل کو کحل پر ہی فضیلت دیا. میں نے ایسا کسی رجل کو نہیں دیکھا جس کا آنکھ کا کیا ہے سرما خوبصورت تر ہو. کس سے؟ اچھا زید کے آنکھ میں جو سرما ہے اس سے. تو بس کس کے آنکھ کے سرمے کو فضیلت دی آپ نے؟ زید کے. کس پر؟ رجل. رجل نہ دوسرے، زید کے علاوہ رجل. ایسا رجل نہیں دیکھا. رجل کے آنکھ کے نسبت مفضل علیہ ہو گیا، زید کے آنکھ کے نسبت کیا ہو گیا؟ کحل مفضل ہو گیا، اس کو فضیلت دیا. ہاں الاصل فی ان یقع هذا الظاہر بین الضمیر. قاعدتاً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسم ظاہر ہے جس کو رفع دیتا ہے اس میں تفضیل ان شرائط کی موجودگی میں، وہ اسم ظاہر دو ضمیروں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے. قاعدتاً کیا ہوتا ہے؟ دو ضمیروں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے. اولہما للموصوف، پہلی ضمیر موصوف کی طرف لوٹتی ہے. دو ضمیروں کے درمیان میں آ جائے گا یہ اسم ظاہر جس کو اسم تفضیل نے رفع دیا ہے، وہ پہلی ضمیر موصوف کی طرف لوٹی. اچھا والثانی ہی مال الظاہر، دوسری ضمیر اسم ظاہر کی طرف لوٹتی ہے. ہاں والثانی ہی مال الظاہر کما تقدم، جیسے اوپر والی مثالوں میں ایسا تھا. اچھا کما وقت یحذف الضمیر الثانی، دونوں ضمیر کے درمیان میں آنا چاہیے قاعدتاً، اصل یہ ہے. لیکن گاہی کیا خلاف قاعدہ بھی آتا ہے، اس اصل سے ہٹ کر بھی آتا ہے. اصل سے ہٹ کر کس طرح آتا ہے؟ دوسری ضمیر حذف ہو جاتی ہے، دوسری ضمیر حذف ہو جاتی ہے. وقد یحذف الضمیر الثانی وتدخل من، اور من ضمیر جب حذف ہو تو من کس پر داخل کر لیں گے؟ من ہو حذف ہوتی ہے، یہ کس پر داخل کرے گی من کو؟ اما علی الظاہر، یا تو من خود اس میں ظاہر پر داخل ہو جائے گی. اگر من کو اس میں ظاہر پر داخل کرے تو کس طرح مثال بن جائے گی؟
من کوہل عین زید. اس طرح ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکہل من کوہل عین زید. صحیح ہے، منہ کو حذف کر دیا، یہ بھی صحیح ہے. اچھا، اما علی الظاہر او محلہ، یہ داخل ہو یہ من محل کوہل پہ. محل کوہل کیا تھا؟ کوہل کہاں لگتا ہے؟ پاؤں پہ تو نہیں لگاتے ہیں، کہاں لگاتے تھے؟ عین. عین پر داخل کریے من کو، ٹھیک. اور محل نہ ہو من عین زید، محل تھا عین، عین پر داخل کر دیا، ضمیر حذف کر دیا، من لے جا کر محل کوہل پر داخل کیا. محل کوہل عین ہے.